بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ایک ایسا بھی سال آیا کہ جب آپ کی شریک حیات حضرت خدیجہ اور آپ کے چچا حضرت ابو طالب انتقال فرما گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ رہنے لگے۔ پھر ایک رات اللہ پاک نے اپنے محبوب کو اپنی ملاقات کے لیے بلا کر ان کی زندگی میں مسرت بکھیر دی۔ نبی کریم حضرت ام ہانی رضی تعالیٰ عنہا کے مکان میں استراحت فرما رہے تھے کہ یکایک چھت پھٹی اور جبریل امین اترے۔ ان کے ہمراہ دیگر فرشتے بھی تھے۔ نبی کریم کو جگا کر مسجد حرام لے جایا گیا۔ وہاں آپ کے سینہ مبارک کو چاک کر کے قلب اطہر کو آب زمزم سے دھویا گیا۔ بعد ازاں آپ کی سواری کے لیے ایک بہشتی جانور لایا گیا اور مسجد اقصیٰ کی جانب روانہ ہوئے۔ اس رستے میں آپ کو عجیبات دکھائے گئے۔ مختلف اقوام اور مختلف لوگ اپنے گناہوں کی وجہ سے مختلف سزاؤں میں مبتلا تھے۔ مسجد اقصیٰ پہنچ کر رسول اللہ نے انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ اس کے بعد ملائکہ کی معیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کی جانب روانہ کیا گیا۔ جدید دور میں انسان آسمانوں کی خلاؤں کا بس 5% حصے کے بارے میں معلومات حاصل کر سکا ہے۔ اس کے باقی 95% حصے کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کے پاس علم موجود نہیں ہے۔ اس کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ انسان چاند، ستارے، سورج کی جانکاری کر چکا ہے۔ اس کے آگے جانا انسان کی ہمت گوارا نہیں کرتی۔ اس کے آگے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معراج سے جانکاری حاصل کر سکتے ہیں کہ اس کے آگے کیا ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان کے پہلے دروازے پر تشریف لے گئے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں ایک فرشتے کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی۔ جب نبی اکرم اس کے پاس گئے تو اس فرشتے نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبرائیل علیہ السلام یہ کون ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ اس فرشتے نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا محمد کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم کو خبر ہو چکی ہے، آپ آسمان کے اس دروازے سے اندر جا سکتے ہیں۔ اس دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد آپ نے بے شمار فرشتے کو دیکھا اور ملے۔ یہ فرشتے زیادہ تعداد میں سجدے کی حالت میں تھے۔ یہاں ایک بزرگ کو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ کے نبی یہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے ارد گرد لاتعداد انسان تھے۔ جب نبی اکرم حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف نظر دوڑاتے تو ہنس پڑتے اور جب بائیں طرف نظر دوڑاتے تو غمزدہ ہو جاتے تھے۔ نبی اکرم کے دریافت کرنے پر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا یہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف وہ لوگ ہیں جو نیک کام کرتے رہے ہیں اور بائیں طرف وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمیشہ اللہ کی رضا کے مطابق زندگی بسر کی ہے۔ اس سفر کے دوران آپ نے بے شمار قسم کے لوگوں کو دیکھا جو کہ خوش بھی تھے اور جن میں سے کافی لوگ تکلیف کا سامنا کرتے ہوئے بھی دیکھنے کو ملے تھے۔ آپ نے ایک گروہ ایسا دیکھا جو اپنے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں جو اس گناہ میں ملبوس ہو گئے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دوسروں کو تو نیک کام کے بڑے بڑے دعوے دیا کرتے تھے اور خود اس پر عمل پیرا نہ ہوا کرتے تھے۔ یہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زنا کاری کرنے والے گروہ کو بھی دیکھا جو کہ سخت عذاب میں پڑے ہوئے تھے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یتیم کا مال کھانے، گالی گلوچ کرنے، رشوت خور بندوں کے حقوق مارنے والوں کو بھی دیکھا جو اپنے اپنے کیے کی سزا بھگت رہے تھے۔ اس کے بعد آپ دوسرے آسمان کی طرف بڑھے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو نوجوانوں کو دیکھا جس کے بارے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے اللہ کے نبی یہ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد آپ کی نظر ایک درخت پر پڑی جس پر لاتعداد پتے تھے، جس کے عین سامنے ایک فرشتہ کھڑا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ملک الموت حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ ایک ایسا درخت ہے جب بچے کو پیدا کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس درخت پر ایک پتا نمودار ہو جاتا ہے اور جب انسان کی موت ہو جاتی ہے تو اس درخت سے ایک پتا گر جاتا ہے۔
اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیسرے آسمان کی طرف بڑھے تو تیسرے آسمان پر نبی اکرم کا گزر ایک سفید موتیوں کے دروازے سے ہوا۔ تیسرے آسمان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہزاروں کی تعداد میں فرشتوں کو سجدے کی حالت میں پایا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے جاتے، ساتھ ہی ساتھ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے جاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت یوسف علیہ السلام سے ملے۔ اس کے آگے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک اور دروازے سے گزرے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا دردناک عذاب دیکھا۔ پھر آپ چوتھے آسمان کی طرف بڑھے تو یہاں پر بھی کافی تعداد میں فرشتے موجود تھے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں سر جھکائے ہوئے تھے۔ اس کے بعد آپ کی ملاقات حضرت نوح اور حضرت ادریس سے ہوئی۔ پھر آپ پانچویں آسمان کی طرف گئے۔ پانچویں آسمان کو سرخ سونے سے تعمیر کیا گیا ہے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ہارون علیہ السلام سے ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھتے بڑھتے چھٹے آسمان پر جا پہنچے۔ یہاں پر بھی لاتعداد فرشتے رب کائنات کی عبادت میں مشغول تھے۔ اس آسمان پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ہوئی۔ اس کے بعد آپ ساتویں آسمان پر تشریف فرما ہوئے۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی بڑی جسامت والے فرشتے دیکھے جو اپنی زبان میں ایک دوسرے سے باتوں میں مگن تھے، جس زبان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہ تھا۔ یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور دکھائی دے رہا تھا۔ زمین کے کعبہ کے اوپر بیت المعمور فرشتوں کا قبلہ ہے، جہاں ایک ہی وقت میں 70 فرشتے طواف کرتے ہوئے نظر آئے۔ جو ایک بار بیت المعمور کا طواف کر لیتا، اس کی باری دوبارہ نہ آتی تھی۔ یہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی بڑے فرشتے کو دیکھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے دریافت میں کیا کہ یہ فرشتہ کون سا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں، جو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ سور پھونکنے کی وجہ سے قیامت برپا ہو جائے گی اور ساری دنیا تباہ و برباد ہو کر رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی جس کے چاروں طرف بچے کھیل میں مصروف تھے۔ آپ نے پوچھا یہ کون ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سدرۃ المنتہا کے مقام پر پہنچے۔ اس کے بارے میں نہ کوئی فرشتہ جانتا ہے اور نہ ہی کوئی نبی یا رسول کو اس کے بارے میں علم ہے۔ اس پر جنت الماوا ہے جس کا ذکر سورۃ الانجم میں کیا گیا ہے۔ حضور اکرم وہاں سے جنت میں تشریف لے گئے۔ یہاں آپ نے ہر طرح کی سہولت اور آرام و آسائش دیکھا جو کہ کسی اور جگہ پر موجود نہ تھا۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبرائیل علیہ السلام آگے بڑھے تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آگے جانے سے انکار کر دیا اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں اس کے آگے گیا تو میرے پر سڑ جائیں گے، میں اس کے آگے ہرگز نہیں جا سکتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وہاں ہی چھوڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک قلم کے لکھنے کی آواز سنائی دی۔ اس کے آگے بڑھے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد نور ہی نور پھیل گیا تھا۔ جہاں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اپنے رب کریم سے ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بے شمار نعمتوں سے نوازا، جن تحفوں میں سب سے نایاب تحفہ 5 وقت کی نماز تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر ختم ہو گیا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین پر لایا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بستر اسی طرح لگا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے چھوڑ کر گئے تھے۔ نبی اکرم کو یہ سارا سفر چند لمحے میں کروایا گیا تھا۔ آئنسٹائن کا نظریہ ہم کو یہ معجزے کو سمجھنے میں ہماری مدد دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ نوری رفتار کے ساتھ سفر کرتا ہے تو اس پر وقت تھم جاتا ہے۔ یہ بات تو حدیثوں سے ثابت ہوتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے براق کی سواری بھیجی گئی تھی۔ براق کے معنی برق کے ہیں۔ براق کو 3 برق مانا جاتا ہے جس کے معنی روشنی کے ہیں۔ روشنی نور کی رفتار 1,86,000 میل فی سیکنڈ ہوتی ہے۔ اس طرح براق کی رفتار کا حساب 3 گنا زیادہ لگایا جا سکتا ہے کہ کتنی رفتار کے ساتھ نبی اکرم کو معراج شریف کی زیارت کروائی ہوگی۔ اس طرح براق کی کم سے کم رفتار
58,000 میل فی سیکنڈ ہوگی۔ آئنسٹائن کی تھیوری کو مد نظر رکھتے ہوئے حدیث اور معراج شریف کا سائنسی مطالعہ کیا جائے تو اس واقعے کی سچائی سائنس سے بھی واضح ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو لائک، شیئر، سبسکرائب لازمی کریے گا۔